تھائرائڈ کیا ہے اور اس کی وجوہات، علامات اور اس کا گھریلو علاج کیسے ممکن ہے؟ تھائرائڈ کیا ہے؟ تھائرائڈ گلٹی گلے میں واقع ہے اور اس کا معمول کا کام جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دو ہارمون بناتا ہے جو خون میں داخل ہوتے ہیں۔ اس غدود میں خرابی کی صورت میں مختلف مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہائپوتھائرائڈزم زیادہ فعال ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مریض میں الگ ہونے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، یعنی مریض بور ہو جاتا ہے اور کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، دل کی تکلیف ہوتی ہے، خواتین کو اسہال اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھائرائڈ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ان کی تشخیص کی جائے۔ تھائرائڈ کے کئی علاج ہیں جن کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر تجویز کر سکتے ہیں۔ تھائرائڈ کی بیماری دیگر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ان بیماریوں میں ذیابیطس اور گٹھیا شامل ہیں۔ تھائرائڈ کیا ہے؟ تھائرائڈ کی علامات، تھائرائڈ کی وجوہات، ہائپر تھائرائڈزم، ہائپوتھائرائڈزم، تھائرائڈ کینسر، تمباکو نوشی، آیوڈین کا غلط استعمال، آیوڈین کی کمی، منشیات کا غلط استعمال، کھانے کی اشیاء، تناؤ۔ تھائرائڈ کا علاج، ہائپوتھائرائڈزم کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ تھائرائڈ کا گھریلو علاج۔ تھائرائڈ کی علامات، اس کی کمی دماغی معذوری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آیوڈین نہیں مل رہی ہے تو اس سے گٹھائی پیدا ہو سکتی ہے جس میں تھائرائڈ گلینڈ پھول جاتا ہے اور گلے میں سوجن محسوس ہوتی ہے۔ تھائرائڈ کی بیماری کی وجوہات میں آیوڈین کی کمی شامل ہے جو پیدائشی طور پر کمی ہو سکتی ہے۔ آیوڈین کی کمی تھائرائڈ کی سوزش کا باعث بن سکتی ہے اور بعد میں گلے کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ تھائرائڈ کے امراض کے لیے مختلف علاج موجود ہیں۔ آیوڈین کی کمی تھائرائڈ کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس کی کمی انسانوں میں پیدائشی طور پر ہو سکتی ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آیوڈین نہیں مل رہی ہے تو اس سے گٹھائی پیدا ہو سکتی ہے جس میں تھائرائڈ گلینڈ پھول جاتا ہے اور گلے میں سوجن محسوس ہوتی ہے۔ آیوڈین کی کمی اکثر تھائرائڈ کی سوزش کا سبب بنتی ہے اور یہ سوزش گلے کے کینسر تک جا سکتی ہے۔ وزن بڑھنے کے بعد تیزی سے سانس لینا، سانس لینے میں تکلیف اور بار بار دورے پڑیں گے۔ خواتین کو حمل اور بعض اوقات بانجھ پن کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تھائرائڈ کی وجوہات، سب سے عام وجہ جسم میں آیوڈین کی کمی ہے۔ گاؤٹ کئی عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بشمول خوراک میں آیوڈین کی کمی۔ ڈپریشن اور تناؤ بھی بیماری میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ذیابیطس، بلڈ پریشر بھی ایک وجہ ہے۔ بعض آیوڈین کی کمی والے غذاؤں جیسے گوبھی اور بروکولی کا بہت زیادہ استعمال۔ دیگر غذائیں جیسے سویا بھی متلی کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ دوائیں جیسے لیتھیم اور فینائل بیٹازون تھائرائڈ کینسر، تھائرائڈ گلٹی پر بڑھتے ہوئے نوڈولز۔ آئیے تھائرائڈ کی کچھ اور وجوہات دیکھتے ہیں۔ ہائپر تھائرائڈزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ زیادہ فعال ہے۔ ایک عام وجہ ایک بیماری ہے جس میں مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے جو تھائرائڈ غدود کو بے قابو طور پر متحرک کرتا ہے۔ غدود ہارمونز کی ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کرکے جواب دیتا ہے۔ نوڈولز اس بڑے محرک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ علامات میں دل کی بقیدگی، بے چینی، وزن میں غیر واضح کمی، گرمی کی عدم برداشت اور اسہال شامل ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم، اس کا مطلب ہے کہ تھائرائڈ غدود غیر فعال ہے۔ پیٹویٹری غدود
اپنے کیمیائی پیغامات بھیجتا ہے۔ تھائرائیڈ کو اپنے ہارمونز پیدا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ تھائرائیڈ غدود تعمیل کرنے کی کوشش میں بڑھتا ہے۔ اسباب میں آیوڈین کی کمی کے علاوہ غدود کی خرابی بھی شامل ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کی کچھ علامات میں کم توانائی، ڈپریشن، سردی کی عدم برداشت اور قبض شامل ہیں۔ تھائرائیڈ کینسر۔ بعض اوقات کینسر تھائرائیڈ غدود کی توسیع کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بھی شخص عمر یا جنس سے قطع نظر تھائرائیڈ کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ واقعات کی شرح بہت کم ہے اور علاج کی شرح بہت اچھی ہے۔ خطرے کے کچھ عوامل میں شامل ہیں: دائمی گٹھلی، تھائرائیڈ گلٹی کا مسلسل بڑھنا، خاندانی تاریخ۔ تھائرواڈ کینسر کی حساسیت وراثت میں مل سکتی ہے۔ جنس: مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ تھائرائیڈ کینسر ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی سے تھائرائیڈ کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اکیلے سگریٹ پینے سے تھائرائیڈ گلینڈ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی تھائرائیڈ کی بیماری کے خطرے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت اور مضر اثرات کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ تمباکو نوشی تھائرائیڈ کی بیماری کے علاج کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے۔ آیوڈین کا غلط استعمال۔ جن لوگوں میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، اگر وہ آیوڈین کا استعمال کرتے ہیں تو آیوڈین کی زیادہ مقدار تھائرائیڈ کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔ تناؤ۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ جیسے کسی عزیز کی موت، حادثہ یا ازدواجی مسائل تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے تھائرائیڈ کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تھائرائیڈ کا علاج۔ چینی جڑی بوٹیاں۔ چینی معالجوں کا خیال ہے کہ ہائپوتھائرائڈزم جگر میں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے سمندری نمک اور بحری بیلین تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں ہائپوتھائرائڈزم کا علاج ہارمونز کی مقدار کو تبدیل کر کے کیا جاتا ہے جو آپ کا تھائرائیڈ اب پیدا نہیں کر رہا ہے۔ یہ عام طور پر ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک دوائی جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے اسے لیوتھیروکسین کہتے ہیں۔ زبانی طور پر لی جانے والی یہ دوا آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ یہ ایک قابل انتظام بیماری ہے، تاہم آپ کی باقی زندگی کے لیے آپ کو اپنے جسم میں ہارمونز کی مقدار کو منظم کرنے کے لیے باقاعدہ دوائیاں لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اس بات کو یقینی بنا کر کہ آپ کا علاج صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کا احتیاط سے انتظام کرکے اور اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے ساتھ فالو اپ اپائنٹمنٹ کرکے آپ ایک عام اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ کا گھریلو علاج۔ دار چینی، 2 چھوٹی الائچی، آدھا چائے کا چمچ سونف اور ادرک کا ایک ٹکڑا 1 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب آدھا کپ پانی رہ جائے تو آدھا گرم ہونے پر پی لیں۔ اسے اس مرض میں ایک اہم نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ نوٹ: اگر آپ کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کو کوئی الرجی ہے اور اوپر دی گئی کوئی بھی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔